جو معاملہ آیا بیچ میں، مسلمانوں کا دماغ خراب کیا چند کم پڑھے لکھے لوگوں نے ضد میں اور حسد میں آ کر کے، یہ بات میں تو سال بھر 1.5 سال پہلے میں نے کہی، لیکن آج کوریت کر کاٹ کے نکال کر کے اچھی باتوں کو دبا کر کے فتن و فساد والا مفہوم نکال کر کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی، جبکہ میرا مطلب بالکل صاف تھا۔ جو لوگ امام حسین کی قربانی پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اس کی سچائی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو ایک افسانوی رنگ دے دیا، ایک صاف فلمی کہانی کا رنگ دے دیا، ہمیں اعتراض اس سے ہے۔ حسین اعظم تو شہیدوں کے سردار، حسین اعظم تو ویروں کے امام ہے، حسین اعظم تو صابرین کے سردار، حسین اعظم نے دنیا کو روند کر سارا کنبہ کٹا کر اسلام بچانے کا کام کیا۔ حسین اعظم نے خون بہا کے اسلام کے رنگ و روغن کو بھرنے کا کام کیا۔ حسین اعظم نے مدینے کی بہار، ساری لذتیں، سارا آرام چھوڑ کے کربلا کے چٹیل میدان میں بھوکے پیاسے ریت پر اپنی گردن کٹوا کے 72 زخم نیزوں کے کھا کے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، مگر ظالم کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں دیا، ضمیر بچایا، اپنا ایمان بچایا، اپنا اصول بچا کے دنیا سے چلے۔ یزید ہار گیا، حسین اپنے موقف میں جیت گئے۔ یعنی حسین نے کہا تھا ظلم کا سمرتھن میں نہیں کروں گا، مرتے دم تک سمرتھن نہیں کیا۔ یہ تو ویر ہے جس سے آج روشنی مل رہی ہے، پوری دنیا کو روشنی ملتی ہے، مگر اس کہانی کو لوگوں نے رونے دھونے، تیجا، 40واں برسی، فرضی کربلا، فرضی امام باڑہ، مرثیہ، چھڑنی، بدھی، اس کا رنگ دے دیا۔ یہ بتائیے محرم کی 10 تاریخ کو تلاوت کرنے والا، نفل پڑھنے والا، امام عالی مقام کا ذکر سننے والا کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ اور باقی 90% کیا ہوتا ہے؟ ڈھول باجا تاشا گاجا، شراب پینا، تاڑی پینا، ناچنا گانا، دوسروں سے چندہ کرنا، تازیہ بنانا، دلدل بنانا، گھوڑا بنانا، گھمانا، چندہ لینا، شراب پینا۔ یعنی ایک شہادت کی ایک عظیم تاریخ کو لوگوں نے کس قدر کھیل تماشا بنا دیا۔ 90% جو کام سماج میں ہوتے ہیں وہ سب تو تماشے والے ہوتے ہیں، یہ تو 10% یہ کام ہوتے ہیں جو نماز والا، تلاوت والا، سجدہ والا، دعا والا، فاتحہ والا، یہ تو 10% ہی ہوتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں کہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید کریں، سارے ہاتھ اٹھائیں سارے لوگ۔ میں نے اس جہالت کی مذمت کی، میں نے اس شرارت کی مذمت کی، میں نے اس غلط رسم و رواج کی مذمت کی ہے۔ جہاں تک سوال رہا امام عالی مقام کی شہادت اور قربانی کا، میری گھٹی میں 5 سال کی عمر سے امام عالی مقام اور اہل بیت کی محبت پوشیدہ ہے۔ جس وقت میں اعداد یا اولا میں پڑھتا تھا، اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں اپنے محلے کے 50 بچوں کو لے کر میں سنٹھی اور بانس گاڑ کر کے ایک محفل سجاتا تھا۔ میری امی بولتی ہے کہ اس وقت کرسی پہ تم بیٹھ جاتے تھے، سارے بچے نیچے ہوتے تھے، اس وقت تم وہاں بیان دیتے تھے۔ کیا بیان دیتا تھا، کیا بولتا تھا؟ 6-7 سال کی عمر میں کیا بولتا تھا، مگر ایک شکل قائم تھی۔ محرم کے موقع پر مجھ کو معلوم ہے کہ محفل میں سجاتا تھا، میں اپنے 10 بچوں کو لیتا تھا، اس بچوں کے سامنے میں اسلام بولتا تھا، اس بچوں کے سامنے میں امام حسین کی تاریخ بولتا تھا۔ جو کچھ میں جلسوں میں جا کے جلسے 15 کلومیٹر دور پیدل چل کے میں جلسہ سننے جاتا تھا، اور اس جلسے میں جو سنتے تھے وہ اپنے بچوں اور ساتھیوں کے بیچ میں بولتا تھا۔ یہ مجھے اہل بیت کی محبت کا پاٹ سکھائیں گے، اور یہ مجھ کو محبت اہل بیت کا درس دیں گے۔ میں 30 سال تک گجرات اور بمبئی کے اجلاس میں 12 دن تک عظمت اہل بیت کی فضیلت میں خطاب میں نے کیا، 12 دن تک میں نے شہید اعظم کی عظمت پہ میں نے خطاب کیا، اور پھر وہ خطاب نمک مرچ مسالہ لگا کے رولانے والا خطاب نہیں کیا ہے، دل کو جگانے والا خطاب کیا۔ امام عالی مقام کی بات سن کر صبر کرنے والا، مزاج پیدا کرنے والا میں نے خطاب کیا، تاکہ لوگ اس کہانی کو رونے جھڑنی مرثیہ کی کہانی نہیں بنا دیں، اس کہانی کو شجاعت کی، بہادری کی، ہمت کی، استقامت کی، اسٹیبلٹی کی، بریوری کی کہانی بنا دیں۔ جب حسین کو پڑھیں گے تو ایک چھوٹا موٹا بزدل آدمی بھی زیادہ نظر آ جائے۔ یہ باتیں تھیں، مگر کچھ لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا۔ میرے بزرگ نے کہا کہ آپ نے غلطی کی، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ بولتے ہیں تو میں توبہ کر لیتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے ایک شیخ نے کہا، میں نے توبہ کر لی، بات ختم ہو گئی۔ ایک کیفیت جاری ہو جاتی ہے۔
چونکہ یہاں سے سیدھا بریلی سے کنیکشن ہے اور بریلی کا سیدھا کنیکشن بغداد شریف سے. اعلی حضرت کس حالت میں کہے ہوں گے کہ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کرو. وہ مجدد اعظم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. 1000 کتابیں لکھ کر انہوں نے دنیا سنیت اور اسلام پہ احسان کیا. باکرامت ولی ہی نہیں، ولیوں کے سردار تھے اعلی حضرت، اپنے وقت کے امام تھے اعلی حضرت. مگر دشمنوں نے، حاسدوں نے انہیں اتنا تنگ کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا تنگ کیا کہ کیس مقدمات کی نوبت آ گئی. ذاتی زمین کے جھگڑے کی وجہ سے، بس شریعت کا قانون بتانے کی وجہ سے. مگر اعلی حضرت کبھی کچہری نہیں گئے. یہ غوث پاک کا سچا مجاہد سپاہی بس بغیر کورٹ گئے ہی فیصلہ آپ کے فیور میں ہو گیا. سب لوگ سنی تھے، سب آپ کا ساتھ دیتے، لیکن اعلی حضرت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، ان کی شہرت، ہر گھر میں جو چرچا اعلی حضرت کا ہونے لگا، اس کی وجہ سے سنی لوگ، میلاد فاتحہ کرنے والے لوگ آپ سے چڑھنے لگے، جلنے لگے، حسد کرنے لگے. ایک طرف نجدی وہابی جس کا آپ نے زبردست آپریشن کیا، وہ لوگ آپ کے دشمن تھے. ایک طرف ہندوستان کے مشرک جو اسلامی تشخص مٹانا چاہتے تھے، اس کے خلاف اعلی حضرت نے لکھا. یہ لوگ آپ کے قتل کا پلان بنا رہے تھے، ہندوستان کے مشرک. ایک طرف یہ مشرک قتل کا پلان بنا، ایک طرف وہابی نجدی الگ اعلی حضرت کی شان گھٹانے کے لیے آل فال گالی گلوچ کا سہارا لیا، اور ایک طرف اپنے سنی بھائی میلاد فاتحہ پڑھنے والے. یہ لوگ اعلی حضرت سے دشمنی کرنے لگے ان کی شہرت سے چڑھ کر. اس حالت میں اعلی حضرت نے مدینہ پاک کی طرف لو لگا کر فریاد کی کہ یا رسول اللہ، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. مدینے والے کا وہ فیض ملا اعلی حضرت کو کہ سارے مشرک دھارا شاہی ہو گئے، سارے نجدی وہابی چاروں شانے چت ہو گئے، اور ہر طرف رضا کا ڈنکا بجنے لگا. اور ایسا ڈنکا بجا کہ وادی رضا کی کوہ مالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. یہ علاقہ رضا کا ہے، یہ رضا نگر ہے. اسی اعلی حضرت کی بارگاہ میں 8 سال تک مفتی اعظم کٹیہار نے علم حاصل کیا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے مفتی اعظم ہند کو دیکھا. انہوں نے تاج الشریعہ کے والد گرامی حضور مفسر اعظم ہند کی صحبت آپ نے اختیار کی. انہوں نے حضور خالد میاں کو دیکھا. یعنی اعلی حضرت کے خاندان کے جتنے سرکردہ افراد تھے سبوں کو آپ نے دیکھا. اعلی حضرت نے جس کو اپنا روحانی بیٹا کہا، حضور شیر شہل سنت مفتی حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مفتی اعظم کٹیہار نے شرف بیعت حاصل کی. مفتی اعظم ہند نے آپ کو دعاؤں سے نوازا، خلافت کی. اور حضور مفسر اعظم ہند تاج الشریعہ کے والد گرامی نے خصوصی دعاؤں سے نوازا. جب بریلی سے چل کے کٹیہار آ گئے تو آپ بمبئی کا رخ نہیں کیا، آپ نے احمد آباد کا رخ نہیں کیا، اسی مردم خور سرزمین کو آپ نے آباد کرنے کی کوشش کی. مردم خور کا مطلب ٹانگ کھینچ کھینچ کے بڑے بڑے لوگوں کو مٹی میں دفن کر دینا. ایک آدمی سنیما ہال کھول رہا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا اس کے خلاف. ایک آدمی ناٹنگی کروا رہا ہے، تھیٹر کروا رہا ہے، کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہا. ایک آدمی کرسچنوں کا اسکول کھول رہا ہے، ہمارے بچوں کے گلے میں ٹائی ڈلوا رہا ہے، ہمارے بچوں کو اسلام سے ہٹا کے کرسچینٹی کی طرف لے جا رہا ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں بول رہا. صاحب لڑکا لڑکی کے مقابلے والی قوالی لوگ کروا رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا. لیکن کوئی مدرسہ کھول رہا ہے، سب لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. کوئی دین سمجھا رہا ہے، سب اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. اسلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، پیغمبر اعظم کی توہین کی جا رہی ہے، ہماری مقدس ماؤں پہ خطرناک رقیق حملے کیے جا رہے ہیں.
کوئی اس کے خلاف نہیں بول رہا ہے۔ ایک آدمی کوئی حق بول رہا ہے، لوگوں کو جہالت سے بچا رہا ہے، گمراہی سے بچا رہا ہے، صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو ساری طاقتیں ان کی طرف مبذول ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک زوال پذیر گروہ کی علامت ہے۔ جس گھر کو برباد ہونا ہوتا ہے اس گھر کے سارے لوگوں کی کھوپڑی ہی الٹ جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ الجھنے لگتے ہیں، اور جس کو آباد ہونا ہوتا ہے بڑی سے بڑی باتوں کو پی جاتے ہیں۔ سہنشیلتا اس میں ہوتی ہے اور وہ گمبھیر ہو جاتے ہیں، سیریس ہو جاتے ہیں، اگنور کرنا جانتے ہیں، نظر انداز کرنا جانتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے بڑی بڑی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مسائل کا حل ہو جاتا ہے۔ لیکن علم رہے تب، مطالعہ رہے اس کے پاس تب۔ یہاں تو صرف فیس بک لیے بیٹھے ہیں، اسلامی تاریخ نہیں پڑھتے، اسلامی تاریخ نہیں پڑھتے، نتیجے میں سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کا پتلا۔ اب اگر ان کو راہ راست دکھایا جائے، وہ راہ راست دکھانے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فرعونی خصلت ہے کہ جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو اس کو اور گناہ کرنے کی ضد چڑھ جاتی ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتیاچار مت کرو، ظلم مت کرو، تو اس کو اور گناہ کرنے کی ضد چڑھ جاتی ہے۔ مومن کی صفت ہے کہ جب ان سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو ان کا سینہ صاف اور نرم ہو جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہنے لگتے ہیں۔ مومن اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے، وہ اللہ کے حضور سرو سجود ہو کر وہ اللہ رب العزت سے رحمت کی بھیک مانگنے لگتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب آپ سمجھائیے، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اور جب مسلمانوں کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ سافٹ ہو جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ توبہ کرنے لگتا ہے، اس کا سارا غرور مٹ جاتا ہے۔ لیکن جس کے اندر کافرانہ خصلت ہوتی ہے اس کو اور گناہ کرنے کی ضد چڑھ جاتی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوبو کیسی ہوئی لوگوں کو۔ سرکار مفتی اعظم کٹیہار بہت ثابت تھے، لوگ آ کے اول فال بکتے تھے، لیکن آپ کا ایک مشن تھا کہ پورے علاقے میں مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا گاڑا جائے، ہر گھر میں مسلک اعلی حضرت کا چراغ جلایا جائے۔ آج کٹیہار شہر میں 2 درجن مسجدوں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے۔ آج کٹیہار کے اطراف کے تمام گاؤں میں پرتیلی، بدیل، جعفر گنج، گربھیلی، دسمر صاحب، کرسنڈا، ہرسوا، جتنے بھی گاؤں ہیں سارے گاؤں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فجر کے ٹائم میں پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس میں بہت حد تک مفتی اعظم کٹیہار کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مدرسہ بھلے ہی جھوپڑی والا قائم کیا تھا، لیکن بڑے بڑے محلوں میں جو گرم رکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ میں بالکل سست آدمی ہوں، میں سافٹ آدمی ہوں، میں نارمل آدمی ہوں، مجھ کو کہیں خانقاہ مل گئی، کہیں مسجد مل گئی، کہیں مدرسہ مل گیا، کہیں صاحب تنہائی میں تو چاہتا ہوں کہ اجمیر شریف چلا جاؤں، وہیں دن گزار لوں، میں کلیر شریف میں خانقاہ بنا لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، شہزادہ حضور فخر بہار، شہزادگان حضور فخر بہار، حضرت علامہ و مولانا احسن رضا صاحب قبلہ قادری زیب سجادہ۔ یہ دیکھیں سرکار مفتی اعظم کٹیہار کی امانت، جن کا چہرہ مہرہ بھی مفتی اعظم کٹیہار سے بالکل ملتا جلتا ہے، جن کا چہرہ مفتی صاحب قبلہ سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ اور مجھے معلوم ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں پڑھتا تھا مفتی صاحب قبلہ کہا کرتے تھے مولانا احسن صاحب کی غیر موجودگی میں، یہ مولانا غلام خواجہ صاحب ہوں گے، مولانا عبدالباری صاحب، جو آپ کے شاگرد بہت سارے سب لوگ یہاں پہ ہوں گے، سبوں کو یاد ہوگا، اور یہ مولانا زین الدین صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں آپ کے شاگرد۔ ہاں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ یہ مولانا جاوید آسی صاحب ہیں، یہ سارے لوگ مفتی صاحب قبلہ کہا کرتے تھے مولانا احسن صاحب کی غیر موجودگی میں یہ بالکل ولی لگ رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، یہ میرا بیٹا ولی ہے۔ کیا بات۔ اس وقت تو ہم لوگ ایسی بات کو ہلکے طور پر لے لیتے تھے،
बाप है, बेटे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन संजीदगी के साथ जब गौर करते थे पता चलता था कि आज मुफ्ती आजम कटिहार की करामत बनकर मौलाना एहसन साहब जलवा कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखने में बिल्कुल सिंपल सीधे साधे हैं, मगर जो रांची से रिटायर्ड पागल आते हैं वो इनके यहाँ अच्छे हो जाते हैं। कई बार ऐसे किस्से आए कि साहब उठ नहीं रहा है, खा नहीं रहे हैं, बिल्कुल अब मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन मुफ्ती आजम कटिहार का फैज लेकर मौलाना एहसन साहब ऐसी तरकीब करते हैं कि वहां से वो खड़ा होकर खाना खा के चला जाता है। मेला लगा रहे थे, हम लोगों जैसे आदमी के पास एक बंदा नहीं आता, मगर इनके पास मेला लगा रहता है। हम लोग अमेरिका साहब, पाकिस्तान, दुबई, कुवैत, जॉर्डन, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाते हैं, तब वहां लोगों से पहचान होती है, मगर मौलाना एहसन साहब अपने घर में रह करके वो काम करते हैं कि साहब लोग रांची से चले आ रहे हैं, लोग कलकत्ता से चले आ रहे हैं, लोग पटना से चले आ रहे हैं, लोग नेपाल से चले आ रहे हैं, हाजतमंद आते हैं, यहां से फैजियाब लोग चले जाते हैं। गोया इनकी करामत कम है, मुफ्ती आजम कटिहार की करामत ज्यादा है। मौलाना एहसन साहब की शक्ल में भी ऐसा हो सकता है, एक शख्स ऐसा मिले जो 30 बैग सीमेंट लेकर रज़वी हॉस्टल की छत की ढलाई के लिए वो सामने आए और कहे कि मेरी तरफ से 30 बैग सीमेंट है और आप इसको लें और इस इदारे की छत की तामीर के लिए हमारा छोटा सा ताउन कबूल करें। माशाअल्लाह। मौलाना जावेद आसी, सुभान अल्लाह, ये रहते हैं कटिहार में, इमामत करते हैं महाराष्ट्र में। पूरे भारत का कोई इमाम ऐसा नहीं होगा कि जो साहब फ्लाइट से जाए। फारूक साहब बैरगाछी वाले 5,000 रुपए से रज़वी हॉस्टल की उन्होंने मदद की है, अल्लाह तबारक व तआला। हाँ, ये मौलाना आसी साहब 30 बैग सीमेंट, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये जबरदस्त इमाम है, ये रहते कटिहार में, इमामत करते हैं महाराष्ट्र में। कैसे जाते हैं आप समझ सकते होंगे, कभी फ्लाइट से कभी ट्रेन से। इकलौता इमाम है बिहार के जो रहे बिहार में और इमामत करे महाराष्ट्र में। इन्होंने कहा 30 बैग सीमेंट अगले जुमा को मुझको जो लिफाफ मिलेगा मैं वो सब दे दूंगा। मौलाना एहसन साहब किबला साहिब सज्जादा को दे देंगे या मौलाना गुलाम गौस मरकजी को दे देंगे। तो 30 बैग सीमेंट मौलाना साहब ने दिया है, मगर हमने मौलाना साहब से नहीं मांगा, इन्होंने दे दिया, मगर हमने आपसे मुतालबा किया है। आप में से अभी भी कई सौ लोग यहाँ मौजूद हैं। रात के इस आखिरी पहर में शहबाज भाई की नात होने वाली है, अगरचे जिसे 1-1 घंटे 2-2 घंटे के नात सुनाते हैं, और होना भी यही चाहिए कि हमारे जब बाहर के कोई मेहमान रहे, उस मेहमान को 10 बजे दे दें, 10 से 12 नात हो, 12 से 2 घंटे की तकरीर हो, बस हो गया। एक शायर एक मुकर्रिर से सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हमारे मकामी लोग पढ़ें और 10 से पहले हमारे लोग पढ़ें, और इस तरह से काम हो जाएगा, बाहर के मेहमान पढ़ने। मगर कभी ऐसा होता है, इत्तेफाक से नहीं हो पाता। इनकी नातखानी भी बाकी है। बस मैं चाहता हूं कि 2-4-10 लोग महफिल से उठें। 25-25 बैग सीमेंट, आज के तारीख में 400 रुपए में एक बैग सीमेंट मिलता है। 25 चौके 100 यानी 10,000 रुपए। 10,000 रुपए कोई माना नहीं रखता। अगर 25 लोग सामने आ गए, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यकीनन मदरसा जामिया रज़विया तग़यरुल उलूम आने वाले वक्त में तामीरी एतबार से भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। हर आने जाने वालों पे ये साहब पुरकशिश बन के आपके सामने चमकेगा। बस एक बंदा और चाहिए जो मेरे सामने आए। 25 बैग सीमेंट यानी 10,000 रुपए की छोटी सी रकम रज़वी हॉस्टल के लिए, सामने वो हॉस्टल की तामीर हो रही है। हुजूर कायदे मिल्लत ने अपने हाथ से संगी बुनियाद रखा है, और अगर 1 साल के अंदर वो हॉस्टल तामीर और बिल्कुल सज धज के खड़ा ना हो तो फिर ये एक शर्म की बात होगी हमारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों के कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। देखिए हमारे भाई मुजाहिद खान, हमारे मुजाहिद खान, इसका नाम लिख, नंबर नोट कर लीजिए। अगर अभी दे रहे हैं तो ऑनलाइन तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बाद में दे देंगे। मुजाहिद भाई ने 25 बैग सीमेंट देने का उन्होंने वादा किया। बस मुजाहिद भाई का साथ देने के लिए आप सब आ जाए। 10,000 रुपए कोई माना नहीं रखता। हदीस में आया है कि खैरात करते रहने से अल्लाह रब्बुल इज्जत का गुस्सा ठंडा होता है, और अपने बाल बच्चों को सेहत और तंदुरुस्त रखने के लिए भी जरूरी है कि बस मुख्तसर सा ताउन, एक बंदा और आ जाए 25 बैग सीमेंट लेकर, वो सामने आए
हक है कि रस्मी हॉस्टल के लिए सरकार आला हजरत के फैजान से माला माल होने के लिए वो सामने आए और 25 बैग का एक छोटा सा मेरा मुतालबा है आपके सामने, ताकि कम से कम 100-150 बैग सीमेंट आज हो जाए। फिर जब वो काम शुरू होगा उसके बाद आपके पास हमारे जिम्मेदार जाएंगे। मुझे मालूम है कि मौलाना मसूद साहब, डॉक्टर मोहसिन साहब ये मखसूस लोगों से मिल रहे हैं, मगर चूंकि प्लान इतना बड़ा है, बजट इतना ज्यादा है कि आप जितना भी पैसा आ जाए वह कम है। छत की ढलाई है, फिर प्लास्टिंग है, फिर जमीन पर बनना है, खिड़की दरवाजे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को हिम्मत और हौसला दे। बस एक आम ऐलान, यानी वो तो आप देते ही रहेंगे, मगर आज मैं अपनी आंखों से देख लूं कि कल क्या होने वाला है। जिसके पास जितना है एक मुख्तसर 500 रुपए का एक छोटा सा नोट लेके सारे लोग आ जाएं, इस मुसाफिर से मुसाफा करें, ताकि आप एक एक बूंद बूंद की जरूरत होती है। एक मजदूर को 500 रुपए देने के लिए कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जितने लोग महफिल में बैठे हैं सारे लोग अपनी जगह से उठ जाएं, 500 रुपए का छोटा सा नोट लेकर के आप आए और रज़वी हॉस्टल की तामीर में अपना योगदान दें और आप हिस्सा लें। 500 रुपए का एक छोटा सा नोट, जिसके पास 500 का नहीं है 200 का नोट, जिसके पास 200 का नहीं है 100 का नोट, वो सारे लोग उठे अपनी जगह से, ताकि वो सामने आकर दें, मैं आपका चेहरा देखूं, मैं आपके लिए दुआ करूं, आप मुझसे मुसाफा करें, ताकि आपको लगे कि आप रात भर मैंने महफिल में अपना वक्त दिया है। तो और ये आखिरी वक्त दुआ की कबूलियत का, दुआ कबूल होने से पहले सदका करने से दुआ कबूल होती है। जितने लोग बैठे हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए